عرض شام میں۔ اس زمانے میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کے ماتحت سردار اور رئیس ہوا کرتے تھے۔ ان سرداروں اور رئیسوں کی حیثیت نیم آزاد فرما رواؤں جیسی تھی۔ اپنے علاقے میں یہ بھی ایک طرح کے چھوٹے موٹے بادشاہ تھے۔ ان کے یہاں محل سرائے بھی تھی اور دربار بھی گرم ہوتے تھے۔ عیش و عشرت کی محفلیں اور مسرت کے جشن بھی ہوتے تھے۔ قیصر روم کے ماتحت بہت سے رئیس اور سردار تھے۔ ان میں شام کے سرحدی علاقے کا شرحبیل بن عمر نامی ایک رئیس تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں اور حاکموں کے نام مکتوب ہدایت اور دعوت نامے بھیجے تو ایک خط شرحبیل کے نام بھی حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ شرحبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور نامہ پر حضرت حارث کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کے خون کا قصاص لینے کے لیے 3000 کی جمعیت حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں بلقا کی طرف روانہ کی۔ زید ایک غلام تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا تھا۔ انہی کی سپہ سالاری میں انصار و مہاجرین کے اشراف نے سپاہی بن کر اللہ کے راستے میں لڑنا ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد جعفر طیار فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے، وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے رتبے کے صحابی تھے۔ خیبر کے یہود سے پیداوار کی بٹائی لینے کے لیے ہر سال فصل پر جایا کرتے تھے۔ بلند پایا شاعر بھی تھے۔ جیش اسلام مدینہ سے ادھر روانہ ہوا۔ ادھر پرچہ نویسوں اور جاسوسوں نے شرحبیل کو اطلاع دی کہ مسلمان حضرت حارث کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے علاقے میں آ رہے ہیں۔ شرحبیل نے جنگی تیاریاں شروع کر دی اور تھوڑی مدت میں 1,00,000 کے قریب جرار فوج کیل کانٹے سے لیس کر لی۔ دوسری طرف خود قیصر روم بھی بہت بڑا لشکر لے کر سرحد کے ایک اہم مورچے پر آ کر جم گیا۔ کافروں کی فوج کی کوئی شمار نہ تھی، ساز و سامان لاتعداد تھا۔ بادیہ نشینوں کا شہنشاہی اور امارت سے مقابلہ تھا۔ دیس بھی پرایا تھا، یہاں کے جنگلوں، وادیوں، نخلستانوں، پہاڑیوں اور راستوں سے بھی واقفیت نہ تھی، مگر مسلمان اللہ کا نام لے کر باطل پرستوں سے ٹکرا گئے۔ بڑے گمسان کا رن پڑا۔ مسلمان بڑی پامردی اور جانبازی سے لڑے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت زید نے اتنی برچھیاں کھائی کہ شہادت کا جام ہونٹوں سے آ لگا۔ ان کے بعد حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت جعفر طیار نے فوج کی کمان سنبھالی اور پرچم اسلام ہاتھ میں لے کر دشمنوں کی فوج میں گھس پڑے۔ کچھ دیر تک سواری پر لڑتے رہے، پھر سواری سے کود کر زمین پر اترے اور اس قدر بہادری اور جرأت کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جعفر طیار جدر کا رخ کرتے، کافروں کی فوج کائی کی طرح پھٹ جاتی، آخر کار زخموں سے چور ہو گئے اور شہادت کی سعادت حاصل کی۔ عبداللہ بن عمر نے جب ان کی لاش دیکھی تو حضرت جعفر طیار کے جسم پر تلواروں اور برچھیوں کے 100 کے لگ بھگ زخم تھے، مگر یہ سب کے سب زخم سامنے کی طرف تھے۔ جعفر کی پیٹھ پر ایک خراش بھی نہ تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تو ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لے لی۔ عبداللہ بھی خوب لڑے، یہاں تک کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ لشکر اسلام کے 3 سپہ سالار جب پے در پے شہید ہو چکے تو حضرت خالد نے علم ہاتھ میں لیا اور شجاعت و دلیری کے کارزار میں جھنڈے گاڑ دیے۔ اس دن ایک نہیں 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر گری۔ مسلمانوں کی جمعیت بہت سے بہت 3000 تھی اور کفار کی تعداد کم سے کم 1,00,000۔ حضرت خالد نے موقع کی نزاکت کا اندازہ لگایا اور اتنی جرار فوج کے نرغے سے مسلمانوں کا لشکر نکال آئے۔
بے جگری، بہادری اور شجاعت کا بے محل استعمال بعض موقع پر وبال جان بن جاتا ہے۔ فوج کا بہترین کمانڈر اور کامیاب جنرل وہ ہے جو معرکہ رزم و قتال کی نبض کو پہچان سکے۔